آج آپ سے جو میں بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک پہ بات کرنا چاہ رہی ہوں، اور یہ وہ ٹاپک ہیں جس پہ عموماً لوگ مجھے فیس بک پہ، واٹس ایپ پہ اور پرسنل نمبر پہ کانٹیکٹ کرتے ہیں، اور مریض یہاں پہ کلینک آ کے بھی پوچھتے ہیں اور پریشان رہتے ہیں، اور وہ ہے نیند نہ آنے کی وجہ یا بے خوابی کی وجہ، یا بے خوابی اس طرح کے اگر وہ سو جاتے ہیں تو اچانک بیچ نیند میں اٹھ جانا. تو وہ سارے مسائل جو کہ نیند کے حوالے سے ہے کی وجوہات کیا ہے، اور اس کے لیے ہم نے ایسے کون سے حل تلاش کرنے ہیں. السلام علیکم، میرا نام خولا اسماعیل ہے. بائی پروفیشن میں کلینکل سائیکالوجسٹ ماہر نفسیات ہوں. امریکہ سے میری کوالیفیکیشن ہے ہپنوسس میں، اور آسٹریلیا میں میری سرٹیفیکیشن ہے. بطور ماہر نفسیات جو ہے تو 10 سال کا میرا تجربہ ہے. میں مریضوں کو اور ڈفرینٹ سیکٹر میں کام کر چکی ہوں. ابھی جو ہے تو میں اسمائل سائیکولوجیکل کلینک اینڈ کاؤنسلنگ سینٹر میں بطور CEO اور سینئر کنسلٹنٹ سائیکالوجسٹ اپنی خدمات انجام دے رہی ہوں. عام طور پر جو نیند میں بے خوابی کی وجوہات ہیں وہ تو ڈپریشن اور انزائٹی سے منسلک ہیں، لیکن کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں کہ لوگوں کو نیند آنے میں مسئلہ ہوتا ہے. سب سے پہلے جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ آج کل کے موبائل اور اسکرین کا استعمال بہت زیادہ ہو گیا ہے. موبائل اور اسکرین سے جو شعاعیں نکلتی ہیں ہماری آنکھوں کی طرف، یہ وہ شعاعیں ہیں جو ہمارے دماغ کو ایکٹیو رکھنے کی کوشش کرتی ہیں. اور وہ لوگ جو موبائل کا زیادہ استعمال کرتے ہیں، اور اسپیسیفکلی رات کے ٹائم جو موبائل زیادہ استعمال کرتے ہیں، تو ان کو عموماً نیند آنے میں ہمیشہ دشواری محسوس ہوگی. دوسرے وہ لوگ جو کہ اوور تھنکنگ کرتے ہیں، جن کے دماغ میں تصویریں بند نہیں ہوتی اور وہ ایک چیز کے بارے میں مسلسل سوچ رہے ہوتے ہیں. اور یہ اوور تھنکنگ بھی جو ہوتی ہے یہ بے معنی سوچیں ہوتی ہیں جس کا کوئی معنی نہیں ہوتا، اور یہ ایک انسٹاپیبل ریل ہوتا ہے جو آپ کے دماغ میں چل رہا ہوتا ہے. ایک یہ وجہ ہے. تیسری وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ آج کل ہمارے لوگوں کی فزیکل ایکٹیویٹیز بالکل بھی نہیں ہیں. ہم لوگ دن رات کام تو کر رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ کرسی پہ بیٹھ کے ہیں یا کہیں پہ بیٹھ کے ہمارے کام ہیں. ہمارے فزیکل ایکٹیویٹیز بالکل ختم ہو چکے ہیں. پیدل چلنا ہمارا نہیں ہے، واک نہیں ہے، ایکسرسائزز نہیں ہے، سپورٹس ہم نہیں کھیلتے. تو دوسری تو سب سے بڑی وجہ یہ ہے. جو تیسری بڑی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ ہمارے زندگی میں معمول میں جو کیفین کا استعمال ہے، کافی کا، چائے کا جو استعمال ہے، جو ہمارے جنک فوڈ کا استعمال ہے، ہمارے پیزا، برگرز، اس طرح کے جو فوڈ کا استعمال ہے، تو یہ بھی بہت بڑی وجہ ہے آج کل کے بے خوابی کا یا ڈسٹرب سلیپ کی وجہ جو ہے. جو چوتھی چیز ہے وہ یہ ہے کہ جو ہماری غیر منظم روٹین ہے، جیسے کہ ہم لوگ کا کوئی اسپیسیفک روٹین نہیں ہے. ہم کبھی جو ہے تو رات کے 11 بجے سو جاتے ہیں، کبھی تو 2 بجے سو جاتے ہیں، کبھی 1 بجے سو جاتے ہیں. ہماری ڈیلی روٹین اسپیسیفک نہیں ہے، اسپیسیفائڈ نہیں ہے. ہمارے کھانے پینے کا روٹین اسپیسیفائڈ نہیں ہے. جب موقع ملا، جب بھوک لگی، ہم نے کھانا کھا لیا. تو جو غیر منظم روٹین ہے یہ بھی ہمارے ایک بے خوابی کی سب سے بڑی وجہ ہے. ہمارے پاس ایسے مسائل بھی آتے ہیں جس کو ہم سلیپ ڈس آرڈر کہتے ہیں، اور یہ سلیپ ڈس آرڈر جو ہے تو اس میں ڈپریشن اور انزائٹی کے علامات نہیں ہوتے، لیکن بس مریض کو نیند کے مسئلے ہوتے ہیں. کچھ لوگ جو ہے تو خواب میں ڈر جاتے ہیں، کچھ لوگ کی سانسیں بند ہوتی ہیں، کچھ لوگ جو ہے تو خراٹے لینے کا مسئلہ ہوتا ہے، کچھ لوگ نیند میں ہر آدھا گھنٹہ اور ایک گھنٹہ کے بعد ان کو اٹھنے کی عادت ہوتی ہے، اور جو ہے تو وہ جب ایک بار ان کی آنکھ کھل جائے تو پھر ان کو دوبارہ نیند نہیں آتی. تو یہ بھی ہمارے پاس ایک نفسیاتی طور پہ بیماریاں ہیں جن کی وجہ سے ہماری نیند میں دشواری ہوتی ہے. میں آج آپ کو اس ویڈیو میں یہ بتاؤں گی کہ ہم نے اپنے آپ کو کیسے منظم رکھنا ہے، ہم نے اپنی نیند کو کیسے امپروو کرنا ہے. تو سب سے پہلے تو آپ نے اپنے ڈیلی روٹین کو پلان کر لینا ہے کہ آپ کے صبح سے لے کے شام تک وہ چیزیں، وہ کام، وہ ایکٹیویٹی، وہ ٹاسک جو کہ آپ نے ڈیلی بیسس پہ کرتے رہنا ہے، اور آپ کے پاس وہ دماغ میں ایک پراپر نقشہ بنا ہو کہ ہم نے یہ صبح سے لے کے شام تک یہ کام تو وہ ہیں جو ہمارے ڈیلی روٹین کے ہیں اور ہم نے کرنے ہیں. دوسری چیز یہ ہے کہ آپ نے اپنے ڈیلی روٹین میں بھی ایک اسپیس کریٹ کرنی ہے جس میں آپ کے وہ کام جو آپ کے ڈیلی روٹین کے حصے نہیں ہیں لیکن آپ نے کرنے ہیں، جس طرح کبھی کبھار آپ بل جمع کرنا چلے جاتے ہیں، کبھی کبھار آپ ڈاکٹر کے چیک اپ کے لیے چلے جاتے ہیں، کبھی کبھار آپ دوست سے ملنے چلے جاتے ہیں، کبھی کبھار آپ آؤٹنگ پہ. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ آپ کے کبھی کبھار میں آ رہے ہیں. تو وہ آپ کے پاس، آپ کے روٹین میں یہ اسپیس ہونی چاہیے کہ آپ ان چیزوں کے لیے آپ کے پاس ٹائم ہو. پھر دوسری جو امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ کے جو ڈیلی روٹین میں کھانے میں، آپ کے نیوٹرینٹس میں جو ہے تو آپ نے بہت زیادہ خیال رکھنا ہے. آپ نے جنک فوڈ اور کیفین کا استعمال کم سے کم کرنا ہے. اسپیسیفکلی وہ لوگ جو کہتے ہیں ہمیں نیند کا مسئلہ ہے، تو ان کو شام کے بعد کوئی کسی قسم
قسم کی چائے، کوئی قسم کی کافی، کوئی کسی قسم کی کیفین کا استعمال بالکل بھی نہ کرے۔ جو تیسری امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ جب سونے کو جائیں تو آپ نے بیڈ پہ تب تک نہیں جانا جب تک آپ کو نیند نہ آئے، یعنی کہ آپ نے یہ نہیں ہے کہ آپ نے بیڈ پہ لیٹ جانا ہے اور آپ نے جو ہے تو موبائل اسکرین کا استعمال کرنا ہے یا ٹیبلٹ کا استعمال کرنا ہے، بلکہ آپ نے جو ہے تو اگر آپ کو نیند نہیں آ رہی تو آپ کوئی بک اٹھا لیں، اگر آپ کے پاس تلاوت کا ٹائم ہے تو وہ کر لیں، اگر آپ کے پاس ٹائم ہے کہ آپ جا نماز پہ بیٹھ لیں، تھوڑی دیر نماز ختم ہو گئی ہے لیکن آپ ایسے ہی بیٹھے رہے ہیں، کچھ بھی نہ کریں، کچھ بھی نہ سوچیں، بس جا نماز پہ بیٹھے رہیں، ساکن بیٹھے رہیں، تو یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کے باڈی کو ساکن کرنے کی کوشش کرتی ہوں۔ جب آپ کی باڈی ساکن ہوتی ہے آپ کا دماغ بھی ساکن ہو جاتا ہے اور آپ کو دماغ آہستہ آہستہ پھر ایک پوائنٹ پہ لے آتا ہے کہ آپ کو نیند آ گئی ہے۔ جب آپ کو نیند آتی ہے تب آپ نے بیڈ پہ جانا ہے۔ اس میں ایک امپورٹنٹ پوائنٹ یہ بھی ہے کہ آپ کو میں ایک مائنڈفلنس ٹیکنیک بتا دوں کہ یہ وہ ٹیکنیک ہے اگر آپ بیڈ پہ لیٹے بھی ہیں تو بھی آپ کو بہت آرام سے نیند آ سکتی ہے۔ اگر وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ زیادہ دیر بیٹھ نہیں سکتے، ہم ڈسٹرب ہوتے ہیں، ہم جب تک باہر بیٹھے رہیں بستر سے یا بیڈ سے تو ہمیں نیند نہیں آتی، تو آپ لوگ ایسے کر سکتے ہیں کہ آپ لوگوں نے بیڈ پہ لیٹے ہی آپ نے ڈیپ بریدنگ کرنی ہے، ناک سے آپ نے لمبی سانس لینی ہے، پھر وہی سانس آپ نے تھوڑی دیر کے لیے کچھ سیکنڈز کے لیے روک لینی ہے اور پھر وہی سانس آپ نے منہ سے نکالنی ہے، اور اس کے بعد آپ نے اپنے ہی دماغ میں کچھ بھی الفاظ آپ لکھ سکتے ہیں، آپ بیکورڈ کاؤنٹنگ لکھ سکتے ہیں، دماغ میں آنکھیں بند کر کے ہی لکھ سکتے ہیں۔ آپ لوگ جو تسبیحات پڑھتے ہیں رات کو سوتے ہوئے، درود شریف پڑھتے ہیں، آپ آیت الکرسی پڑھتے ہیں، چارکل پڑھتے ہیں، آپ بیکورڈ کاؤنٹنگ لکھ سکتے ہیں ورڈز میں لکھے کہ 10 10 کو دماغ میں مٹا دیا، لکھ دیا 9 کو مٹا دیا 8، اسی طرح آپ 1 تک آئیں اور آپ نے اس ٹیکسٹ کو مختلف رنگوں میں مختلف جو ہے تو آپ نے ٹیکسٹ میں لکھنا ہے۔ آپ کسی بھی نام کو بھی لکھ سکتے ہیں، جس طرح آپ اپنا نام لکھ سکتے ہیں یا جو ہے تو کسی چیز کا نام لکھ سکتے ہیں، مختلف چیزوں کے نام بھی آپ لکھ سکتے ہیں، اور رات کو سوتے ہوئے آپ پازیٹیو افرمیشنز بھی اپنے دماغ میں لکھ سکتے ہیں، جس طرح کہ آئی ایم ریلیکس، مجھے بہت سخت نیند آئی ہوئی ہے، میرے وجود کو اور میرے دماغ کو نیند کی ضرورت ہے اور یہ بہت جلدی سونے والا ہے۔ یہ الفاظ آپ نے، یہ سینٹنسز باقاعدہ طور پہ آپ نے ایسے لکھنے جس طرح کہ آپ کے سامنے ایک وائٹ بورڈ یا بلیک بورڈ ہے اور اس پہ آپ یہ سینٹنسز لکھ رہے ہیں۔ یہ مائنڈفلنس ٹیکنیک ہے، یہ بہت ہی امپورٹنٹ ٹیکنیک ہے۔ یہ ٹیکنیک جب آپ پریکٹس کرتے رہیں گے تو کم سے کم 10 سے 15 منٹ میں آپ کو بہت ڈیپ نیند آ جائے گی۔ پھر وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہمیں نیند میں عموماً اٹھ جاتے ہیں اور ہمیں پھر دوبارہ نیند نہیں آتی، تو ان کے لیے بھی یہ مائنڈفلنس ٹیکنیک بہت ہی جو ہے تو آزمودہ ہے، اور یہ ہمارے جتنے بھی پیشنٹس کو، جتنے مریضوں کو ہم نے ٹیکنیکس بتائے ہیں ان کے ساتھ یہ بہت اچھا کام کر چکے ہیں۔ ایک اور امپورٹنٹ بات جو ہے، وہ لوگ جن کے روٹین میں فزیکل ایکٹیویٹیز نہیں ہیں، تو آپ لوگوں نے اپنے روٹین میں بے شک آپ اپنے روم میں ہی کوئی جمپنگ کی ایکٹیویٹی، کوئی اسٹریچنگ ایکٹیویٹی، اپنے فزیکل ایکسرسائز، کچھ بھی ایکسرسائز آپ کر سکتے ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس باہر لان ہو، آپ کے پاس پارک ہو، آپ پارک بہتر ہے کہ اگر آپ کے پاس ہے اور آپ کے پاس اپرچونٹی ہے، آپ جم جا سکتے ہیں، آپ اسپورٹس کھیل سکتے ہیں، دس از ویری بیسٹ۔ لیکن آپ کا ایج فیکٹر بھی آ جاتا ہے، کبھی کبھار آپ گھر سے باہر نہیں جا سکتے، تو آپ بیڈ پہ بھی آپ کچھ ایکسرسائزز ایسے ہیں جو آپ کر سکتے ہیں جو آپ کے باڈی کو ایکٹیو رکھتے ہیں، اور آپ کی باڈی جب تک تکی ہوئی محسوس نہیں کرے گی اس کو تب تک نیند نہیں آئے گی۔